دیکھیں کتنی جہالت پھیل گئی ہمارے لوگوں میں، اور یہ چیزیں آج سے 100-200 سال پہلے نہیں تھی، آج سے 500 سال پہلے نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ یہ جتنی بھی نئی باتیں لانے والے ہیں وہی لوگ اپنے آپ کو وہابی، سلفی، غیر مقلد، نجدی، دیوبندی کہتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے آپ کے باپ دادا نے سلفیت کا نام سنا تھا؟ سلفی مانے بزرگوں کے ماننے والے، ان کے طریقے پر، لیکن یہ نیا ٹائٹل کے ساتھ قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے کہتے، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عقائد نئے نئے لائے۔ کیا آپ نے 200 سال پہلے دیوبندیت کا نام سنا تھا؟ کیا غیر مقلدیت آپ نے سنی تھی؟ نہیں سنی تھی۔ تو یہ سب نئی باتیں انہوں نے لائے، اور ان ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈر بھی آپ کو ملے گا۔ تبلیغی جماعت کا فاؤنڈر آپ کو مولانا الیاس کاندھیلوی ملے گا، جماعت اسلامی کا فاؤنڈر آپ کو ابو الاعلیٰ مودودی ملے گا، قادیانی کا فاؤنڈر مرزا غلام احمد قادیانی ملے گا۔ ارے صرف اہل سنت ہے جن کے فاؤنڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار امام اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، حضور اعلیٰ حضرت۔ یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں لائے، بلکہ ایسے دور میں جب نئے عقائد آئے تو ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے صحابہ کے عقائد کو ہمارے سامنے پیش کر کے دکھا دیا۔ ہم بریلوی اس لیے نہیں کہتے کہ بریلوی ایک نیا مسلک ہے، نہیں محترم، اعلیٰ حضرت نے اس دور میں سنیت کی پہچان اس طرح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سنیت کو اعلیٰ حضرت سے نسبت بنا دی کہ بعد میں آنے والے اپنے آپ کو جو پکا سنی کہے وہ تبھی مانا جائے گا جب اعلیٰ حضرت سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو کسی ملک میں رہتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام اس تک نہیں پہنچتا وہ سنی نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کا نام پہنچ چکا اور وہ جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ہمارے ایمان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، جتنے بھی باطل فرقے تھے سب کا منہ توڑ جواب دیا۔ In other words, Allah made him to protect our iman. Therefore we are remembering that pious servant of Allah as a thank giving to Allah tabaraka wa ta'ala. اور آج دنیا میں وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی تو کہتے ہیں، سنی تو اہل سنت ہے ہی، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اب دونوں ایک ہی نام سے مشہور ہے تو تھوڑا فرق تو ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں میمن لوگ، میں بھی میمن ہوں، کوئی پوچھے گا کہاں سے، میں گجرات سے ہوں، ارے میں بھی تو گجرات سے ہوں۔ تیسرا کہے گا میں بھی تو گجرات سے ہوں، تو پہچان کرانے کے لیے گجرات میں کہاں، تو کہیں گے کہ جوناگڑھ اسٹیٹ سے یا کتیان سے یا واراسا سے یا باٹوا سے، تو یہ ایک پہچان کے لیے ڈیفینیشن دی جاتی ہے۔ اب دور ایسا آ گیا ہر آدمی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، تو انڈو پاک سب کنٹیننٹ میں رہنے والوں کے لیے سنیت کی پہچان ایسے بن گئی، تم بھی سنی ہو ہم بھی سنی ہیں تو ٹھیک ہے۔ کیا غوث اعظم کے ماننے والے ہو؟ ہاں وہ بھی کہیں گے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ آج آپ ساؤتھ افریقہ جا کے دیکھ لیجئے 11ویں میں بھی یہ دیوبندی شریک ہو جاتے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ آپ کے یہاں میلاد کی محفل میں منع کریں گے، کھانے کی دعوت ہوگی تو آپ بھی جائیں گے، اس لیے کہ وہ ڈپلومیٹیکلی کسی بھی طرح سنیوں کی محفل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے دکھائے کہ بھائی ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ ہماری مسجدوں کو وہ قبضہ کر لے۔ چند دن کے بعد ٹرسٹی بن جائے اور 6 ٹرسٹیوں میں ایک دیوبندی آ گیا، 5 سنی ہیں، آہستہ آہستہ 5 کو کنونس کر کے اپنا امام کو آ کے بٹھا دیتا۔ یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے بنگلور میں کتنی مساجد چلی گئی، آپ کے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد میں آپ آج نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ ہم اور آپ نے توجہ نہیں، ہم نے ان کی کنسپریسیز کو، ان کی سازشوں کو ہم نے پہچانا نہیں۔ We could not recognize why because we have not learned the عقیدہ of اہل السنہ۔ ہم نے عقائد نہیں پڑھے، ان کے اعتراضات نہیں پڑھے، اس کا جواب کیسے ہو وہ نہیں پڑھے، اس لیے ہم پھنسے ہوئے، ہماری مسجد ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ We are just looking around unable to do anything. My dear brothers, very important time۔ تو غوث اعظم کے ماننے والے بھی ملیں گے، لیکن جب آپ اعلیٰ حضرت کا نام ڈال دیں گے تو ایک کلیئر پہچان ہو جائے گی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کے اکابرین کی حقیقت کو اتنا عام کیا کہ ان کی کتابوں میں جو غلط عقائد لکھے ہیں اس کو بھی سامنے پیش کیا، اور ان کی کتابوں میں جو فنی باتیں لکھی ہوئی ہے وہ بھی ظاہر ہو چکی۔ اب جلن سے ان کو کہنا پڑا کہ اعلیٰ حضرت برٹش کے ایجنٹ ہیں۔
اپنی جان بچانے کے لیے کہنا پڑا. تو اعلیٰ حضرت کا نام ایک ایسا نام ہے کہ ایون ود ان دا سنیز، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ان ریالٹی نہیں ہے، پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اعلیٰ حضرت کے نام کو مطلب ایسا عام فرما دیا کہ سب کی زبان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے. وجہ ایک ہی ہے، اعلیٰ حضرت کا مقصد وہی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پھیلا جائے، سرکار کے دشمنوں سے دور رہا جائے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب رسول ہیں تو علم غیب بھی ہیں، رسول ہیں تو حاضر و ناظر بھی ہیں، رسول ہیں تو دافع البلا بھی ہیں. یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت نے. کوئی یہ کہے نہیں علم غیب اس وقت تھا اب نہیں ہے، تو رسول کی کوالٹی میں تم نے کمی کر دی. حاضر و ناظر اس وقت تھے ظاہری زندگی میں، انتقال کے بعد حاضر و ناظر نہیں ہے، رسول بھی مانتے ہو، رسول کی کوالٹی کو کم بھی کرتے ہو. دافع البلا ظاہری زندگی میں تھے، اب دافع البلا نہیں ہے، رسول بھی مانتے ہو، دافع البلا نہیں مانتے. Who gave you the authority to differentiate in the term رسول؟ رسول کے ٹرم میں ڈیفرنس لانے کے لیے اتھارٹی دی کس نے؟ کیا کسی حدیث میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرا علم میری زندگی تک محدود ہے، اس کے بعد میرا علم نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو بھی نقل فرمایا. کنز العمال شریف میں بھی یہ حدیث ہے، علمی بعد وفاتی کعلمی فی حیاتی، میرا علم میری وفات کے بعد ایسا ہی ہے جیسے ظاہری زندگی میں. ہمارے آقا نے فرمایا میرا علم ایسا ہی ہے، تم کہتے ہو اب نہیں. اللہ اکبر. قرآن